ایک اہم میسج جو فیصل صدیقی ایڈوکیٹ صاحب نے کراچی بار ایسوسی ایشن کے وکلاء کے ساتھ شیئر کیا، وہ میسج سامنے آیا ہے، اور اس میسج میں کیا کچھ ہے وہ میں چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وکلاء کا اگلا لائے عمل کیا ہے۔ اور نظر یہی آ رہا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کو اب سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے کہ ان کو اہم ترین فورمز پر خطاب کا موقع دیا جائے گا۔ اب یہ فیصلہ منصور علی شاہ صاحب نے کرنا ہے۔ ابھی تو وہ ایک ہفتے کے لیے چلے گئے ہیں عمرے کے لیے۔ جب وہ آئیں گے تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے پبلکلی آ کے بات کرنی ہے نہیں کرنی، بات وہ کر سکتے ہیں، تقریر وہ کر سکتے ہیں۔ اب جو شوکت عزیز صدیقی صاحب کا کیس تھا اس میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ جج جو ہے وہ جا کے پبلکلی بات کر سکتا ہے، اسپیچ کر سکتا ہے، بار سے خطاب کر سکتا ہے۔ تو ان کا میسج کیا ہے فیصل صدیقی صاحب کا؟ فیصل صدیقی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وہ نہ صرف ایک شاندار وکیل ہیں بلکہ وہ اس پورے کرائسس کے دوران ایک بہت بڑے وکلاء کے لیڈر بن کے سامنے آئے ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کو آڑے ہاتھوں لیا ہے، جس طرح سے انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کو رکوانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے، تو وہ بہت ہی زیادہ داد کے مستحق ہیں۔ انہوں نے فیصل صدیقی صاحب نے جو میسج کیا کراچی بار ایسوسی ایشن کو، وہ میسج میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے کافی ساری چیزیں آپ کو اندازہ ہو جائیں گی کہ وکلاء آگے کیا کرنے جا رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ جزوی جشن کا وقت ہے کیونکہ ہم نے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے۔ نمبر 1، بدترین چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ اچھا، یہاں پہ رک کے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ فیصل صدیقی صاحب کو میں نے کال کی اور میں نے ان سے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے منیر ملک صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جس طرح جب ضیاء الحق کے خلاف ہم جدوجہد کر رہے تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ ضیاء الحق 20 سال تک نہیں جائے گا، اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک واقعہ ہوا اور اس میں ضیاء الحق کی جان چلی گئی، اور پھر اس طرح سے وہ یعنی ایک طرح سے عہدے سے جب زندہ ہی نہ رہے تو پھر عہدے سے تو الگ ہو ہی گئے۔ تو فیصل صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کا یہ چیپٹر کلوز ہونا یہ ناممکنات میں سے نظر آتا تھا، ممکن بالکل نظر نہیں آتا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ جان چھوڑے گا، وہ الگ ہوگا، یہ بالکل ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں جس طرح سے ضیاء الحق کے بارے میں تھا کہ یہ اگلے 20 سال بھی نہیں جاتا وہ نظر آتا، تو اسی طرح سے قاضی فائز عیسیٰ بھی کسی صورت جاتا وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ نے ضیاء الحق سے زیادہ پاکستان کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا۔ اتنا تو جنرل ضیاء الحق نے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچایا تھا جتنا قاضی فائز عیسیٰ نے پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ پھر وہ کہتے ہیں دوسری بات، وہ کہتے ہیں کہ وفاقی آئینی عدالت اور صوبائی آئینی عدالت کا آئیڈیا اب نہیں رہا، تو وہ کہتے ہیں یہ بھی جشن منانے کا ایک کی وجہ ہے۔ تیسرا وہ کہتے ہیں کہ دیگر خوفناک قسم کی ترامیم سے جان چھوٹ چکی ہے۔ نمبر 4، وہ کہتے ہیں کہ سیاسی اور ملٹری اشرافیہ اپنا چیف جسٹس نہیں لگا سکی، انہیں جسٹس جائیہ آفریدی جیسے عظیم جج پر معاملات طے کرنا پڑے ہیں۔ جسٹس جائیہ آفریدی منصور علی شاہ کی تعیناتی کی راہ ہموار کریں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے فیصل صدیقی صاحب کی کہ منصور علی شاہ صاحب کی کہ چیف جسٹس پاکستان بننے کا راستہ ہموار کریں گے جائیہ آفریدی صاحب۔ یہ ان کی خواہش ہے، ان کی خبر ہے، ان کی امید ہے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وکلاء اتنی بڑی موومنٹ چلائیں گے کہ جائیہ آفریدی صاحب یہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے؟ یہ اب ظاہر ہے وہی بتا سکتے ہیں کہ یہ کس بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں فیصل صدیقی صاحب کہ مجھے کراچی بار ایسوسی ایشن، عامر بڑائچ، مری صاحب اور دیگر تمام نوجوان وکلاء پر فخر ہے جن کی بدولت یہ سب ممکن ہوا۔ منیر ملک صاحب، حامد خان صاحب، عابد زبیری صاحب، صلاح الدین احمد، حیدر امام اور کاشف حنیف صاحب کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے ہماری رہنمائی کی۔ جہاں تک سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی قیادت کا تعلق ہے تو میں انہیں کہوں گا شیم آن آل آف یو، شیم آن آل آف یو، سب پہ انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ مطلب سمجھ جائیں جو لفظ انہوں نے کہے ہیں۔ میں تو بہت سخت کہنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں شاید فیصل صدیقی صاحب نے اتنے سخت نہ کہے ہوں۔ اچھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس جزوی فتح کا کریڈٹ پاکستان کے غریب، ورکنگ اور مڈل کلاس وکلاء بالخصوص کراچی بار ایسوسی ایشن کے وکلاء کو بھی جاتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ مایوس نہ ہوں، یہ جو جدوجہد جنرل ضیاء اور جنرل مشرف کے مارشل لاؤں کے خلاف کی جانے والی وکلاء کی جدوجہد اور 2009 میں ججز کی بحالی کے لیے کی جانے والی جدوجہد کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے سامنے اگلے اہداف کچھ یوں ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ بڑی جدوجہد تھی مشرف کے خلاف، ضیاء الحق کے خلاف، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، بہت ہوپ فل ہیں فیصل صدیقی صاحب۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے اگلے اہداف کچھ یوں ہیں۔ نمبر 1، بار کو متحرک رکھ کے ترامیم کو چیلنج کریں گے، عدالت میں چیلنج کریں گے، ظاہر ہے سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ میری اطلاع یہی تھی کہ وکلاء جو ہے وہ انتظار کر رہے تھے کہ قاضی جو ہے وہ
تاریخ کے کوڑے دان میں چلا جائے، جو کہ انشاءاللہ کل صبح 10 ساڑھے 10 بجے چلا جائے گا، فل کورٹ ہے اس کے لیے، وہ کہتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو چیلنج کریں گے، اس سے پہلے ہم اس کو چیلنج نہیں کریں گے، کیونکہ یہ بھی ڈر تھا کہ یہ جاتے جاتے آخری دن ہی کو واردات نہ ڈال دے، یعنی جمعرات کو ہم چیلنج کریں، جمعرات کو فکس کرے، رات کو 9 بجے عدالت لگا دے، 10 بجے عدالت لگا دے اور کہے کہ شریف خاندان زندہ باد، زرداری زندہ باد، اور میرا سب کچھ ان پہ قربان، پاکستان کا آئین، پاکستان کی عوام کو ان ساروں پہ وار کے پھینک دوں، ان کے مقابلے میں زرداری اور نواز شریف کے مقابلے میں پاکستان میٹر نہیں کرتا، عوام میٹر نہیں کرتے، آئین میٹر نہیں کرتا، میرے لیے مقدم ہے شریف خاندان، نواز شریف، زرداری، یہ چور ڈاکو لٹیرے میرے لیے مقدم ہے، تو یہ خوف تھا، اس لیے چیلنج نہیں کیا وکلا نے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں، اور اب یہ چیلنج کریں گے۔ پھر اس کے بعد دوسرا وہ کہتے ہیں جتنا جلدی ممکن ہو جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بنوائیں گے۔ بعد میں واضح کروں گا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ یہ دیکھیں، اس کا مطلب ہے کہ لائے عمل ہے ان وکلا کے پاس، ان وکلا کے پاس لائے عمل ہے، بہت ساری چیزیں یہ وکلا کی عادت جو ہے اس کو چھپا کے رکھ رہی ہے۔ یہاں پہ یہ بھی بتاؤں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بڑی طویل ملاقات ہوئی ہے سلمان راجہ صاحب کی، اس سے پہلے فیصل چودھری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، شعیب شاہین صاحب کی ملاقات ہوئی ہے۔ شعیب شاہین صاحب اور فیصل چودھری صاحب تو آگے تھے، اور سلمان راجہ صاحب کی بہت طویل ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں کیا کچھ ہوا ہے یہ ظاہر ہے تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئیں، کیونکہ بغیر میڈیا سے بات کیے سلمان راجہ صاحب وہاں سے روانہ ہو گئے ہیں، تو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ پس پردہ چل رہا ہے، وہ کیا ہے کیسے ہے اس کی تفصیلات جلد سامنے آ جائیں گی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس وقت فیصل صدیقی صاحب کہتے ہیں اس وقت ہم نے جو کام فوری سر انجام دینے ہیں وہ کچھ یوں ہیں۔ نمبر 1، قاضی فائز عیسیٰ کو ہٹانے اور اوپر بیان کردہ کامیابیوں پر 26 اکتوبر کو کراچی بار ایسوسی ایشن میں جشن، 26 کو کراچی میں جشن ہوگا بار ایسوسی ایشن میں۔ نمبر 2، جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس نہ تعینات کرنے پر مذمتی قرارداد۔ نمبر 3، منصور علی شاہ صاحب کو کراچی بار ایسوسی ایشن بلا کر وکلا سے خطاب کی دعوت۔ یہ ہے وہ اہم پوائنٹ جس کا فیصلہ منصور علی شاہ صاحب کو کرنا ہے کہ وہ پبلکلی جا کے خطاب کریں گے نہیں کریں گے۔ اگر وہ کریں گے تو یہ جو کراچی بار ہے یہ ایشیا کی تیسری بڑی بار ہے، ایشیا کی تیسری بڑی بار ہے کراچی بار۔ کراچی بار سے اگر وہ خطاب کریں گے تو بہت ہی بڑی یہ پیش رفت ہوگی، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ نمبر 4، قاضی فائز عیسیٰ پر کڑی نظر رکھیں گے تاکہ وہ آئینی بینچ نہ بنا پائے۔ اب تو وہ خیر کہ سہ پارینہ ہو گئے ہیں انشاءاللہ۔ اور آگے وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ صدر عامر وڑائچ اور ان کی کابینہ ہمیں فتح سے درکنار کرے گی۔ یہ ہے فیصل صدیقی صاحب کا جو ہے یہ ایک پیغام ہے ان کا اپنے جو وکلا ہیں ان کے لیے۔ دیکھیں یہ بات فیصل صدیقی صاحب کی درست ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ جیسا شخص غنڈہ، وہ غنڈہ جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے، پاکستان کی جان چھوٹی ہے، اور یہ ابھی یہ کوئی نہ کوئی اور واردات تو ہوگی۔ اب قاضی فائز عیسیٰ کو آگے چل کے سینیٹر بنایا جاتا ہے، قاضی فائز عیسیٰ کو چیف الیکشن کمشنر بنایا جاتا ہے، قاضی فائز عیسیٰ کو کوئی اور واردات ڈالی جاتی ہے، قاضی فائز عیسیٰ کو ریٹائرڈ جج کے طور پہ جوڈیشل کمیشن میں لایا جاتا ہے۔ قاضی اتنے سکون سے بیٹھے گا تو نہیں، اس کی ہڈی میں سکون تو بالکل نہیں ہے، اس کی ہڈی میں سکون نہیں ہے۔ وہ ہوتا ہے نا کچھ بچے ہوتے ہیں ان کو آپ کہتے ہیں کہ بیٹا 10 منٹ اگر تم چپ کر کے بیٹھو نا تو 10 منٹ چپ رہنے کے بعد نا تمہیں یہ گفٹ لے کے دوں گا، یعنی وہ اس بچے کے لیے بہت بڑا گفٹ ہوتا ہے، بہت بڑا گفٹ ہوتا ہے، لیکن وہ بچہ 10 منٹ بھی چپ نہیں بیٹھ سکتا۔ قاضی فائز عیسیٰ اس بدتمیز بچے کی طرح ہے۔ بچے سارے بدتمیز نہیں ہوتے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اس لیے چپ نہ بیٹھے کہ وہ بدتمیز ہے بچہ، لیکن ان کو تو کسی سے ان کو تو تشبیہ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ کوئی ایسا کردار ہے نہیں۔ مطلب حامد میر صاحب نے دیکھیں لکھا ہے نا کہ قاضی صاحب کا ایک شکریہ ادا کرتے ہیں وہ کہ جسٹس منیر جن کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ پنجاب سے تھے، تو اب کم از کم یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پنجاب نے ہی ایک ایسے جج کو جنم دیا تھا۔ اب جسٹس منیر تو بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اب تو اس کا حوالہ دیا جائے گا قاضی فائز عیسیٰ کا، تاریخ کے بدترین، مکروہ ترین، کبھی مطلب بدبودار کردار کے طور پر، مطلب گھن آئے گی اس کے نام سے۔ مطلب آپ کسی جج کو کل کو کہیں گے کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ جیسا ہے تو وہ جج ریئیکٹ کرے گا، مائنڈ کرے گا، کہے گا مجھے ماں بہن کی گالی دے دو، میرے باپ کو گالی دے دو، میرے باپ دادا میری پوری مطلب نسلوں کو گالی دے دو، مجھے قاضی فائز عیسیٰ سے تشبیہ نہ دو، سوائے 4-5 ججز کے۔ ہاں میرا یہ خیال ہے کہ امین الدین خان صاحب اور مسرت ہلالی صاحبہ، جمال خان دخیل صاحب اور نعیم افغان صاحب، سردار طارق مسعود صاحب، مظہر عالم خیل صاحب، میرا خیال ہے کہ وہ
کھڑے رہیں گے قاضی فائز صاحب کے ساتھ، وہ قاضی فائز صاحب سے الگ نہیں ہوں گے۔ تو خیر اذان بھی شروع ہو گئی ہے، مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ الگ نہیں صاحب کا حامی ناصر ہوں، اللہ حافظ۔